صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پر لوگ گھر بنا کے رہتے ہیں اسے گاؤں، محلہ، شہر کہتے ہیں. جہاں لوگ مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں وہ قبرستان ہوتا ہے. قبرستان میں کوئی گھر نہیں بناتا. قبرستان غیر آباد جگہ ہوتی ہے. قبرستان وحشت کی جگہ ہوتی ہے. قبرستان میں لوگوں کو خوف ہوتا ہے. قبرستان میں جانے سے لوگوں کو ایک قسم کی بے چینی ہوتی. دنیا میں کسی ویران جگہ کی مثال دینی ہو اسے قبرستان کہتے. اگر کسی جگہ کو خوفناک جگہ سے تعبیر کرنا ہو، ڈراؤنی جگہ بتانا ہو تو اسے کہتے ہیں یار یہ تو بالکل قبرستان جیسا ہے. غیر آباد جگہ، خوفناک جگہ، ڈراؤنی جگہ، بے امن کی جگہ، اس کی تعبیر کرتے ہوئے قبرستان کہتے ہیں. شہر ہے، محلہ ہے، گاؤں ہے، اور یہ سب آبادی کی جگہ ہوتی ہے جس میں لوگ بستے ہیں، دکان بستے ہیں، بازار بستے ہیں اور انسانیوں کی ضرورت کے سارے سامان ملتے ہیں. میرے محترم ماں بہنوں، ہر کوئی گاؤں میں یا شہر میں یا گھر میں رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کوئی رہنا نہیں چاہتا. جس آدمی کو موت سے زیادہ ہی محبت ہو وہ بھی قبرستان میں نہیں رہتا. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے موت سے محبت ہے، اس سے کو اچھا پھر قبرستان میں رہ جا، تو وہ پھر بھی قبرستان میں رہنے کو منع کرے گا کہ نہیں میں قبرستان میں نہیں رہوں گا. ویسے مجھے موت سے محبت ہے لیکن قبرستان میں نہیں رہوں گا. میرے محترم ماں بہنوں، قبرستان ایک وحشت ناک جگہ ہے اور کسی ویرانی کو اور ویرانی کو اگر تشبیہ دینا ہو تو لوگ قبرستان سے تعبیر کرتے. اچھا آپ سنو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے تو ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، گھروں کو جنت کا باغیچہ بنانا ہے، تو کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں وہ قبرستان جیسے ہوتے. اس میں خوف ہوتا ہے اور اس میں بدامنی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا. اس کے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا. جس گھر میں مصلی نہ بچھے وہ گھر قبرستان جیسا ہے. جس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی نہ بچھایا جائے اور جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے اور وہ گھر قبرستان جیسا ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو سنت نمازیں، مردوں کو نفل نمازیں گھر میں پڑھ کر فرض نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں آنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف میں رات رات بھر نماز پڑھتے. رات رات بھر نماز پڑھتے. میرے محترم ماں بہنوں، کیا بلا سی چھا گئی، کیا بلا سی چھا گئی. گھر میں مرد تو نماز کیا پڑھتے، گھر کی عورتیں بھی نماز نہ پڑھے. گھر میں گھر کو قبرستان بنا رکھا ہے. گھر کی عورتیں بھی گھر میں نماز نہ پڑھے، گھر کو قبرستان بنا رکھا ہے.
میرے محترم ماں بہنوں، تو اس گھر میں پھر برکت کیسے آئے گی جس گھر میں صبح سے لے کر شام تک ایک نماز کے لیے بھی مصلی نہیں بچھایا گیا، نہ بچی نے پڑھا نہ بڑی نے پڑھا، نہ مرد نے پڑھا نہ عورت نے پڑھا، تو وہ گھر کیسے آباد ہوگا اور وہ گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے گا؟ وہ گھر تو قبرستان ہے، وہ گھر تو قبرستان جیسا ہے، وہ تو ویران جگہ ہے جہاں پر کوئی عمل نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ میرے محترم ماں بہنوں، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر امن کی جگہ بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر برکت کی جگہ بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر خیر کے ملنے کی جگہ بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر سکون کی جگہ بنے، تو پھر جو اعمال ہیں سکون کے وہ نہیں کرتے۔ جیسے گھر میں مصلی بچھائی نہیں، صبح سے شام ہو گئی، ایک نماز کے لیے بھی مصلی نہیں بچھایا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کسی نے ایک نماز چھوڑ دی، جس کسی کی ایک نماز نکل گئی، تو وہ انجام کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کا کاروبار لٹ گیا ہو، اس کی کھیتیاں جل گئی ہوں، اس کا گھر برباد ہو گیا ہو، اور اس کے بیوی بچے اور خاندانی سب فنا ہو گئے ہوں، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا ہو اور تڑپ رہا ہو۔ سوچو تو صحیح، ایک نماز کا چھوڑنا انجام کے اعتبار سے کتنا برا ہے، اور ہمارے گھر میں کئی کئی وقت گزر جاتے ہیں، بھئی کسی بچی نے اور کسی عورت نے اور کسی مرد نے مصلی نہ بچھایا ہو، تو پھر وہ گھر کیا بنے گا؟ پھر وہ گھر کیا بنے گا؟ اسی لیے میرے محترم ماں بہنوں، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاوے اور اس کی تعبیر اور اس کی تشبیہ قبرستان سے دی جاتی۔ دوسری تشبیہ، دوسری مشابہت، دوسری مثال، میرے محترم ماں بہنوں، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ ہو، نہ حدیث پڑھا گیا نہ قرآن پڑھا گیا، وہ گھر قبرستان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سے شیطان بھاگتا ہے، قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے گھر کی اونٹیں، ان کے گھر کے جانور اتنا بدکنے لگے، اتنا بدکنے لگے، اتنا بدکنے لگے، وہ رسیاں توڑ کر بھاگ گئی۔ انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر کے باہر آ کر دیکھا تو ان کے گھر کے اوپر ایک نور ہے، اور وہ نور آسمان تک، اور دوسرے بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، آسمان تک نور ہے۔ جب یہ ماجرا آ کر انہوں نے صبح کو سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات اس طرح سے قرآن پڑھ رہا تھا، میرے گھر کے اوپر نور تھا، اجالا تھا، میرے اونٹ اور گھوڑے، میرے جانور جو بھی تھے موجود، انہوں نے رسیاں توڑ کر بھاگ نکلے، اور دو چار آدمیوں نے بھی دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر جو آسمان تک نور تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم گھر میں کیا کر رہے تھے؟ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اے اللہ کے بندے، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو پھر مدینہ والے پورے کے پورے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ قرآن پڑھنے سے آسمان کے فرشتے زمین پر اپنے گھر میں نازل ہوتے ہیں، حدیث پڑھنے پر آسمان کے فرشتے اپنے گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھی گئی، جس گھر میں حدیث نہ پڑھی گئی، میرے محترم ماں بہنوں، وہ گھر قبرستان ہے۔ قبرستان میں کبھی کبھی کوئی ایصال ثواب کے لیے جا کے قرآن پڑھ بھی لیتا ہے کسی قبر کے پاس بیٹھ کر۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ جاتے ہیں قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، اور کوئی اللہ کے بندے ایسے ہوں بیچارے کہ قبرستان میں جو ہے ایصال ثواب کے طور پر قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، قبرستان جیسی جگہ میں قرآن پڑھا جاوے، لیکن ہمارے گھر میں جو امن کی جگہ ہے، جسے ہم جنت کا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں قرآن نہ پڑھی جائے، یہ کتنی بے برکتی کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آوے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آوے، پھر قرآن تو پڑھتے نہیں، برکت کہاں سے آوے؟ قرآن تو پڑھتے نہیں، برکت کہاں سے آ جائے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ بیمار نہ ہوں، تو قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر شفا کیسے اترے گی؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کسی کو اچانک موت نہ آوے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں کسی کو اچانک موت نہ آوے، ہمارے گھر میں کسی کو بری موت نہ آوے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے تو پھر کیسے بچیں گے بری موت سے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پڑھنے والا بری موت سے بچتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بری موت سے بچتا ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، پھر کس طریقے سے ہم نے اپنے گھر کو جو ہے جنت کا نمونہ، جنت کا باغیچہ تو کیا بناتے بلکہ قبرستان بنا رکھا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، نہ کسی بچی نے قرآن کھولا، نہ کسی عورت نے قرآن کھولا، نہ کسی گھر کے آدمی نے قرآن کھولا، چلو کم سے کم حدیث کی تعلیم بھی نہیں ہوئی۔ روزانہ آدھا گھنٹہ جو حدیث کی تعلیم کرنی ہے، اور جس کے طفیل اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دیں گے، لیکن حدیث کی تعلیم بھی نہیں کرے۔ اور تھوڑے گھر ایسے بھی ہیں کہ جن گھروں میں حدیث کی تعلیم کی کتاب بھی نہیں، نہ منتخب حدیث ہے، نہ فضائل اعمال ہے، نہ فضائل صدقات ہے۔ ہر گھر میں قرآن شریف تو مل جاتا ہے، لیکن بعض گھروں میں قرآن شریف بھی نہیں ملتا۔ اب قبرستان نہیں تو کیا کہیں گے اس گھر کو؟ وہ تو زمین کی خوفناک جگہ ہے، بدامن جگہ ہے، بری جگہ ہے، جس جگہ پر نہ قرآن پڑھا گیا اور نہ حدیث کی تعلیم کی گئی۔ کتنے مبارک ہیں وہ گھر جن گھروں میں مصلی ہر وقت بچھا رہتا ہے، کبھی بوڑھی امی بیٹھی ہوئی ہے مصلی پہ، اس کے اٹھنے پر بہو چلی گئی نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اس کے اٹھنے کے بعد بچی چلی گئی نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے اٹھنے کے بعد اور گھر کا کوئی بچہ یا گھر کا کوئی آدمی چلا گیا، مصلی بچھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصلی پر بیٹھ کر عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ کیسا گھر ہوگا؟ جنت کا باغیچہ ہے وہ گھر، وہ کیسا مبارک گھر ہوگا؟ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہیں، روزانہ آدھا گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، اور سنتے ہیں
اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ، اپنے گھروں میں مصلے بچھاؤ، نمازوں کا معمول جاری کرو، اپنے گھروں میں قرآن کھولو، قرآن پڑھنے کا رواج ڈالو، اور اپنے گھروں کو تعلیم گاہ بناؤ، اور اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلیمات کو عام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری تشبیہ، تیسری مثال، ہم اپنے گھر کو جنت کا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر سے بے برکتی نکالنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو جو ہے امن کی جگہ، خیر کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھو کیا عجب ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک نماز تو دور کی بات، قرآن اور تعلیم تو دور کی بات، اللہ کا نام بھی گھر میں نہیں لیتے۔ تھوڑی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں بیچاری، تھوڑے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے، گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے بھی انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اس گھر میں ایک بار بھی اللہ کا نام نہ ہو۔ گھر میں غیبت کی باتیں، گھر میں لڑائی کی باتیں، گھر میں نفرت کی باتیں، گھر میں مذاق کی باتیں ساری ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا ذکر نہ ہو گھر میں۔ وہ تو مردے ہیں، وہ تو مردے ہیں، بس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، بس مردوں کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ قبرستان۔ وہ تو مردے ہیں، قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا گھر ہوگا وہ گھر جس گھر میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ایک بار بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کم سے کم کھاتے وقت میں بھی یا پکاتے وقت میں بھی بسم اللہ نہ کہا گیا، بسم اللہ نہ کہا گیا۔ وہ گھر قبرستان سے بھی بڑا خوفناک جگہ۔ میرے محترم ماں بہنوں، رات اور دن ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، رات اور دن گھر میں رہتے ہیں، گھر میں 2-3 کمرے ہوتے ہیں، گھر کی عورتوں کو چاہیے خصوصاً ہر وقت میں اللہ کے ذکر میں رہے، اس کمرے میں بھی اللہ کا ذکر ہو، اس کمرے میں بھی اللہ کا ذکر ہو، دروازے کے پاس بھی اللہ کا ذکر ہو، کھڑکی کے پاس بھی اللہ کا ذکر ہو، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو، کھڑے بھی اللہ کا ذکر ہو، پکاتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہو، کپڑے صاف کرتے بھی اللہ کا ذکر ہو، زمین صاف کرتے بھی اللہ کا ذکر ہو۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے سجا دو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے سجا دو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر خوب ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر خوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس جگہ کو برکت کی جگہ بنا دے، اس جگہ کو برکت کی جگہ بنا دے۔ دنیا کا جو بھی کام کرتے، پکا رہے ہیں، منہ تو خالی ہے، ذکر کرتے رہنا، کپڑے دھو رہے ہیں، منہ تو خالی ہے، ذکر کرتے رہنا، زمین صاف کر رہے ہیں، منہ تو خالی ہے،
ذکر کرتے رہنا. کپڑے سی رہے ہیں, منہ تو خالی ہے, ذکر کرتے رہنا. گھر کا جو بھی کام ہے, جو بھی کام کرتے میرے محترم ماں بہنوں, اور اس کام کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتے, اپنی زبان کو ادھر ادھر کی باتوں سے حفاظت کرنا. ذکر نور ہے, دلوں کو صاف کرتا ہے. اگر کوئلے کو اگر آپ دودھ سے دھو گے وہ سفید نہیں بنے گا. کوئلے کو اگر دودھ سے دھو گے وہ صاف نہیں بنے گا. اگر کوئلے کو تم آگ میں ڈال دو گے وہ کالا کوئلہ لال سرخ ہو جائے. گناہ کرتے کرتے ہمارا دل کالا کوئلہ ہو چکا ہے. گناہ کے دھبے لگتے لگتے اور دل پر کالا سیاہ ہو چکا ہے. اس کو نورانی بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. ذکر کرنے والے کے لیے اللہ ہدایت کے راستے کھولے, ذکر کرنے والے کے لیے اللہ روزی میں برکت دیتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کی زبان ذکر سے تازہ رہتی ہے خود اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتی ہے. خود اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب سوچو, ہمارے گھر میں اللہ ہو, ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہو, ہمارے گھر میں اللہ کی مدد ہو, کیا ہم نہیں چاہتے؟ ہم نے تو بالکل ہی اپنے گھر کو قبرستان بنا رکھا. نہ اس میں نماز ہے, نہ اس میں قرآن کی تلاوت ہے, نہ اس میں حدیث کی تعلیم ہے, اور نہ اللہ کا ذکر ہے. سارے کام ہو رہے گھر میں, سارے کام ہو رہے. اللہ حفاظت فرمائے. ٹی وی بھی دیکھی جا رہی, اللہ حفاظت فرمائے. موبائل بھی دیکھے جا رہے, اللہ حفاظت فرمائے. لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے, اللہ حفاظت فرمائے. کام دھندے سارے چل رہے, اللہ حفاظت فرمائے. اور سارے کام چل رہے گھر میں, اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا, نماز نہیں پڑھی جا رہی, قرآن نہیں پڑھی جا رہی, اور حدیث کی تعلیم نہیں ہو رہی. باقی سب کام اپنے گھر میں ہو رہے. اب سوچو تو صحیح, اب گھر قبرستان نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اب تم کہنے لگو ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی, ہمارے گھر میں یہ نہیں ہو رہا, ہمارے گھر میں وہ نہیں ہو رہا. تو پھر کیسے ہوگا؟ ہونے کے طریقے سے ہوئے گا. اپنی مرضی پر چل کے تو کیسے رحمت برسے گی, کیسے مدد آئے گی, اور گھر جنت کا باغیچہ کیسے بنے گا؟ میرے محترم ماں بہنوں, وہ گھر قبرستان جیسا ویران ہے, وہ گھر قبرستان جیسا خوفناک ہے, اور وہ گھر قبرستان جیسا غیر آباد ہے جس گھر میں مصلی نہ بچھایا جائے, نماز نہ پڑھی جائے, جس گھر میں قرآن نہ پڑھی جائے اور حدیث کی تعلیم نہ, اور وہ گھر قبرستان ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ, اللہ کا ذکر نہ. دنیا میں عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جو ایک دن میں اپنے گھر کے پورے کام کرتے ہوئے, اپنے گھر کے پورے کام کرتے ہوئے روزانہ 20 پارے قرآن پڑھ دی, 40 تسبیح اللہ کا ذکر کر دیا. یہاں 3 تسبیح نہیں ہو پا رہی, 3 تسبیح نہیں ہو پا رہی. ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی امی, ان کی کارگزاری بتائی جاتی ہے. دلی کے بزرگوں میں سے ہیں, آپ کو قریب بھی ہیں. پڑوسی ملک میں جا رہے تھے ان کے شوہر, تو انہوں نے کہا کہ سردی ہے اس ملک میں,
उस मुल्क में सर्दी है कि कुछ अच्छा होता, सर्दी का कुछ इंतज़ाम होता। तो उनकी अम्मी ने, हज़रत जी दामत बरकातुहुम की अम्मी ने, तो सर्दी में जो पहनते, क्या बोलते हैं उसको, सर्दी में जैकेट, कोट, उसको ऊन से बुनना शुरू कर दिया। ऊन से स्वेटर, स्वेटर कहें जिसे, उसे ऊन से बुनना शुरू कर दिया। और उसको देखा उनके ससुर जी ने। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? मैं कहा स्वेटर बना रही हूं। ओहो, तुमने ये फजूल काम के लिए अपने आप को लगा दिया। तो बहू ने कहा कि नहीं हजरत, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, कुरान भी पढ़ रही हूँ, जिक्र भी कर रही हूँ, सारे काम हो रहे मेरे, सारे अमाल हो रहे मेरे, इबादत के भी हो रहे और दावत के भी हो रहे। तो हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब ने, जो उनके ससुर साहब हैं, उन्होंने कहा ओहो, अगर तुम अमाल तो सारे कर रही हो लेकिन दिल तो उस तरफ मशगूल हो गया, दिल की मशगूली तो उस तरफ चली गई। अगर वो दिल तुम्हारा जो शूटर की तरफ था, अगर वो अल्लाह की तरफ ध्यान करता, अल्लाह की रजा मिलती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, किस तरीके से अपने घर की औरतों को तरबियत में लगाने वाले और लगाकर और उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। अब उनकी औलाद में नेक अगर नहीं बनेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? जिन औरतों ने एक दिन में 20-20 पारे कुरान पढ़ लिया, 40-40 तस्बीह और जो है फेर लिया, और 9-9 वक्त में नमाज पढ़ ली अल्लाह के ध्यान के साथ, और अपने घर में वक्त गुजारा, मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो फिर उनकी औलादों में फिर ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा करेंगे जो पूरी दुनिया में दीन का काम करेंगे? मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के लिए ये कोई बईद बात नहीं है। आज भी अगर कोई औरत अपने घर को जन्नत बनाने के लिए नमाजों की पाबंद बनेगी, कुरान की तिलावत की पाबंद बनेगी, और हदीस की तालीम की पाबंद बनेगी, और अल्लाह के जिक्र की पाबंद बनेगी, अल्लाह उसे और उसकी औलाद को आलमी सतह पर दीन के काम के लिए कबूल करें, दीन के काम के लिए कबूल करें। क्यों नहीं करेंगे? और आज हमारा माहौल और कैसा है? आज हमारा माहौल कैसा? ना खुद दीन के रास्ते पे है और ना हमारी औलाद दीन के रास्ते पे, बल्कि बेदीनी के रास्ते खुले हुए हैं और उसमें हम कूद रहे हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, सोचने की बात है, जब औरतें अपने घर के माहौल को तैयार करती हैं, उस घर में परवरिश पाने वाले बच्चे, उस घर में परवरिश पाने वाली बच्चियां, उस घर में रहने वाले मर्द, उस घर में रहने वाले बूढ़े, अल्लाह सब लोगों के दिलों को हिदायत की तरफ झुकाएंगे, हिदायत की तरफ झुकाएंगे। आखिर में एक छोटी बात, सबसे पहले ईमान में आने वाले, सबसे पहले ईमान में आने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। सबसे पहले ईमान में आने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अजान का जवाब दें, फिर इंशाल्लाह तश्कील कर लेंगे। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे लिए कबूलियत अता फरमाए। आखिर में एक बात मैं ये बता रहा था, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुसलमान हैं, और उनकी अहलिया मोहतरमा ईमान ले आई, और उनकी बेटियां
حضرت سلمہ، حضرت عائشہ اور ان کے صاحبزادے، اور سب مومن ہیں، سب مومن ہیں اور ساتھ بھی رہتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، ان کا دل بہت سخت تھا اور ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح مکہ پر وہ ایمان لے آئے، فتح مکہ پر ایمان لے آئے۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، سید انظر شاہ الکشمیری، میرے محترم ماں بہنوں، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابو ابو قحافہ کے لیے گھر کا ماحول ایسا تھا، ذکر والا، تلاوت والا، سیکھنے سکھانے والا، نماز والا اور اللہ کے دھیان والا۔ ان کے دل کی جو کساوٹ تھی اور اس کے دور ہونے میں وقت تو لگا، لیکن اللہ نے ایمان دے دیا۔ لیکن میرے محترم ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب تھے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت میں تھے، لیکن ابو طالب کے لیے ایسا گھر نہیں ملا، ابو طالب کے لیے ایسا گھر نہیں ملا کہ جس گھر میں ذکر ہوتا ہو، جس گھر میں جو دین کا ماحول ہو اور جس گھر میں تعلیم کا ماحول ہو، ان کا دل سختی رہا، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی، ہدایت اللہ کی طرف سے جاتی، لیکن ایسا ہوا آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو۔ میرے محترم ماں بہنوں، گھر کی عورتیں جب گھر کے ماحول کو تعلیم آنا، تلاوت آنا اور صلاۃ آنا جب بنائیں گی تو گھر کے ماحول کی برکت سے بچے بڑے سب دیندار بنیں گے، ایماندار بنیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگیں گے۔ اس کے لیے میرے محترم ماں بہنوں، آپ لوگ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں مصلی بچھایا کرو اور اپنے وقت کی نماز پڑھا کرو، گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور گھر میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کیا کرو، جو کہ روزانہ آپ لوگوں کو جب بھی اگر موقع ہوتا ہے اور تعلیموں کے اندر، اجتماعات کے اندر، جماعتوں کے اندر آپ کو سمجھایا جاتا ہے، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنی ہے، اور ایک تو تجوید کا حلقہ ہے اور دوسرا کتاب کی تعلیم ہے اور تیسرا 6 صفات کا مذاکرہ ہے، چوتھا تشکیل ہے اور 5واں مشورہ۔ ان 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم بھی کرنا اور اپنے گھر کی ہر چیز کو ذکر کے ساتھ مزین کرنا اور اپنے گھر کو جنت کا باغیچہ بناؤ تاکہ گھر کے لوگوں کی تربیت ہو۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اگر میں بیان کروں گا، اگر تم سنو گے تو نہیں آئے گی۔ میرے محترم ماں بہنوں، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور اپنی تربیت کے لیے اللہ کے راستے میں خروج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میرے محترم ماں بہنوں، جلدی سے اپنے نام 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے اور اسی طریقے سے چلے کے لیے 2 مہینے کے لیے نام لکھا کر پرچہ بھیجو، اور پرچہ ملنے کے بعد ہم دعا کرائیں گے انشاءاللہ۔ جلدی بھیجو اور جس کے نام آئیں گے اس کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نہیں لکھائیں گے، جو نہیں لکھانا چاہتے، وہ بھی اپنے دل میں ارادہ بنا کر اور نام لکھاؤ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے اندر یہ اوصاف ہمیں پیدا کرنا ہے۔ لکھاؤ، جلدی لکھا کے انشاءاللہ، اور پرچہ بھیجو بچوں کے ذریعے۔ کوئی نہیں، ہم بعد میں جاتے ہیں، دعا کرا کے ہمارا میں آنے میں دیر۔ چلو دعا کر لیں پھر۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ پرچہ بچے کے ہاتھ بھیج دیجئے، کسی کے ہاتھ مسجد میں بھیج۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ए अल्लाह, ईमान सीखना आसान फरमा, ईमान बनाने को आसान फरमा। ए अल्लाह, हमारी ईमानी तरबियत फरमा। ए अल्लाह, ईमान की कदर और अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे घरों को जन्नत का बगीचा बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे घरों को कब्रिस्तान बनने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, पुलसिरात का रास्ता आसान फरमा। ए अल्लाह, क़यामत के सवाल जवाब आसान फरमा। अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम, अल्लाह इस दावत वाला मुबारक काम, अल्लाह हमें मौत तक इस्तिकामत के साथ अल्लाह इसमें लगे रहने की, जमे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इसमें लगे हुए हमारी तरबियत फरमा। ए अल्लाह, तो हमारी तरबियत फरमा, हमारी इस्लाह फरमा, हमारे लिए खैर के रास्ते हमवार फरमा। ए अल्लाह, जो बहनें आई हुई हैं बात सुनने के लिए, कहना सुनना, ए अल्लाह, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं। अल्लाह, सभी को अमलों की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, सभी को अमलों की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मर्दों के हाथ पर्चा मस्जिद में भेजिए और कोई भी बगैर नाम के ना हो। अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने नाम लिखाया है, लिखाएंगे, अल्लाह उन सब को तेरे रास्ते में निकलना आसान फरमाए, रुकावटें दूर फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सभी जो है सच्चे इरादों के साथ नाम लिखाओ इंशाअल्लाह।